في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزیز طلباء و سامعین و حاضرین، آج 21 محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 20 اگست 2022 کل اس وقت مختصر درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسی بچے کو یاد ہو؟ کل اس وقت کسی بچے کو یاد ہے کیا پڑھا؟ کسی بچے کو یاد نہیں؟ کوئی بات نہیں، یاد رکھا کرو۔ وہ تو آپ سے پوچھا گیا تھا اور بتایا گیا تھا نا درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، صحابہ کرام کے متعلقہ پڑھا تھا، ان کی ترتیب اور صحابہ پاک کی اور ان پر درود پاک کے حوالے سے یہ پڑھا تھا، ذہن میں رکھا کرو۔ تو آج ہم پچھلا جو کچھ مہینے میں پڑھا ہے اس کا اجمالی خلاصہ وہ سمجھیں گے بس، اور اس کو آپ اس عنوان سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ترتیب دین کی ترتیب کیا ہے۔ یہ بات ترتیب کے حوالے سے ہم چند باتیں آپ کو بتاتے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین کی ترتیب میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک ہے دین کی تکمیل۔ کیا؟ تکمیل۔ ایک ہے دین کی تمکین۔ کیا؟ تمکین۔ ایک ہے دین کی تدوین۔ کیا؟ تدوین۔ اور ایک ہے دین کی تطہیر۔ کیا؟ اور ایک ہے دین کا تحفظ۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 5۔ بس انہی کو آپ نے سمجھنا، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے یہ 5 چیزیں ہیں اور یہ مراحل ہیں دین کے تکمیل کے۔
تکمیل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دین کا مکمل ہو جانا. تکمیل کیا ہے؟ دین کا مکمل ہو جانا. اور یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا سورۃ مائدہ میں آخر پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے تکمیل دین، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، تمام کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ تمکین دین. کیا ہوا؟ تمکین دین. تمکین دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا. یہ کیا ہو گیا؟ تمکین دین. تمکین یعنی دین کا مکمل ہونا، کامل ہونا. دوسرا ہے تمکین. پہلی تکمیل ہے، تکمیل مکمل ہونا. دوسرا تمکین، تمکین دین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر دین کو ہر جگہ پہ پھیلا دیا اور تمکین ہو گئی، یعنی قائم ہو گیا اسلام کا نظام. یہ کیا ہوا؟ تمکین دین. پہلا کیا ہے؟ تکمیل دین. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا تکمیل دین کو، اور تمکین دین کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، یعنی ان کے لیے ان کا دین تمکین قائم کر دیا. تو تمکین دین کیا ہوا؟ دین کا قائم ہو جانا، اسلامی نظام کا پھیلتے چلے جانا اور پوری روئے زمین تک اسلام کا پیغام پہنچ جانا. یہ صحابہ کرام کے ذریعے ہوا. دین مکمل ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے پورا دین امت تک پہنچایا اور صحابہ پاک نے اس دین کو پھیلایا اور قائم کیا. یہ کیا ہوا؟ تمکین دین. 2 ادوار گزر گئے. تیسرا دور جب آیا وہ ہے تدوین دین. کیا؟ تدوین دین، یعنی دین کو یکجا، دین کے عقائد و احکام و مسائل کو کتابی شکل میں جمع کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدوین. تدوین مدون جمع کرنا، یہ تیسرا مرحلہ ہے. تدوین دین کیا ہے؟ تدوین دین یعنی دین کو کتابی شکل میں، احکام کو، عقائد کو، مسائل کو ہر باب کے تحت جمع کر دینا، اس کو تدوین دین کہتے ہیں. اور یہ کام ہوا تابعین کے دور میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، صحابہ کا دور مبارک اور تابعین کا دور مبارک. تیسرے دور میں آ کر تدوین ہوا. جیسے یہ فقہ حنفی باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، یا پہلی کتاب جو نماز کے اوپر لکھی گئی ہے، یعنی جس کے باب وغیرہ کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الحج ہے، فلاں فلاں فلاں. تو یہ تدوین ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے دور. آپ نے دین کو کتابی شکل میں ابواب کے تحت جمع فرمایا. تو یہ کون سا مرحلہ ہے؟ تدوین ہے. کیا؟ تدوین ہے. اب چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے تطہیر دین. تطہیر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. کیا؟ پاک کرنا. تو یہ پہلی 3 صدیوں میں، یعنی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صحابہ، دور تابعین، ان 3 ادوار میں دین کے حوالے سے اتنے فتنے نہیں تھے. آگے جو ہی فتنوں کا ظہور ہوا اور فتنے ظاہر ہوتے گئے
تو دین میں ملاوٹیں آتی چلی گئی، یعنی جو دین نہیں تھا اس کو بھی دین میں داخل کر دیا گیا، اور ملاوٹیں آتی 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 یہاں تک کہ گڑبڑ معاملہ ہو گیا۔ تو دین میں جب ملاوٹ آ گئی تو پھر اس دور کے جو مجددین تھے یا مجددین تھے، ائمہ فقہا، انہوں نے اپنے قلم سے، زبان سے اور جان کے بھی نذرانے دے کر تطہیر دین کیا، دین کو پاک کیا، جس کی مشہور مثال مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے جب دین کے اوپر بدلا تو پھر آگے اس کا بیٹا جہانگیر آیا، تو پھر اس دور میں آ کر آپ نے دین کی تطہیر کی، اس کو تجدید کی، جو ملاوٹ تھی اس کو پاک کر دیا۔ اور پچھلے ادوار میں دیکھیں جب یہ فتنہ خلق قرآن اٹھا تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کوڑے کھا کر جیلوں میں، اور جیلوں سے ہی آپ کا جنازہ اٹھا، تو دین کو آپ نے تطہیر کے ہی روپ میں پیش کیا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ہو گیا مرحلہ کون سا؟ چوتھا۔ کیا تھا بیٹا؟ توجہ، تطہیر دین کا۔ اب اگلا مرحلہ جو آخری ہے وہ ہے تحفظ دین، یا حفاظت دین کہہ لیں یا تحفظ دین کہہ لیں۔ تو تحفظ دین کے حوالے سے جو حق والے ہیں وہ حق پہ قائم رہ کر جو دین کو بگاڑتے ہیں، حق والے ان کی نقاب کشائی کرتے ہیں اور دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحفظ دین۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اب انہیں 5 کا اشارہ آپ قرآن سے سمجھ لیں اور بات ہم قریب لاتے ہیں۔ تکمیل دین قرآن پاک سے پتہ چل گیا، خاموش، تکمیل دین کا پتہ چل گیا سورۃ مائدہ میں۔ اور دوسرا مرحلہ کیا؟ تمکین دین سورۃ نور میں آیت 55 میں یہ آ گیا تمکین دین۔ اور تیسرا مرحلہ ہے تدوین دین۔ تدوین دین کے حوالے سے جو آیت میں نے بتائی ہے آپ کو، اس میں اب آپ ترتیب دیکھیں، سورۃ جمعہ جو میں نے بتائی اور تلاوت کیا ہے، اب اس میں آپ ذرا ترتیب دیکھیں کہ جتنے میں نے آپ کو عنوان بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری ترتیب کو اس میں جمع فرما دیا۔ اب دیکھیں آپ توجہ کیجیے، آیت کو آپ سمجھیں کہ یہ سورۃ جمعہ ہے، آیات 2 تا 6 ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ اب جو رسول کون ہوتا ہے؟ وہ کامل دین لانے والا ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ کامل دین لانے والا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول کو عطا کیا ہوتا ہے، رسول وہ منو آنا مخلوق تک، قوم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب توجہ رکھنی۔ تو یہ پہلی چیز آ گئی تکمیل دین، تکمیل دین آ گئی۔ اور رسالت کا منصب کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں۔ منصب رسالت یعنی جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں: تعلیم، قانون اور تحفظ یعنی حفاظت، حفظ کرنا۔ یہ 3 باتیں اسی آیت پاک میں یہ تینوں منصب بیان کیے گئے رسالت کے۔ وہ خاموش۔ اب اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حوالے سے رسول من ہمونی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، پختہ باتیں سکھاتے ہیں۔ یا حکمت سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کو حدیث مبارکہ اور سنن کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اب یہ کون سی پہلی جماعت جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اب یہ اشارہ ہے کہ یعنی جو پہلے گمراہیوں میں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زنگہ صحبت ان کو ملی تو وہ دنیا کے امام بن گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ اس طرح فرمایا کہ وہ دنیا کا امام بن گئے اور دنیا کو پاک کر دیا انہوں نے، یعنی جو بھی کہ اسلام کے ذریعے، صحبت کے ذریعے. تو یہ آگے جو ہے اب تدوین والا مسئلہ، تدوین والا مسئلہ، یہ دو مسئلے ہو گئے، تکمیل اور تمکین. اب آگے تدوین، جمع کر. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور دوسرے کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب حکمت والا ہے. اب یہ جو ہے نا آخرین منہم، اس آیت پاک کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ فارس میں سے ایک ایسا شخص ہوگا کہ دین اگر اوج سریا پر بھی ہوگا تو وہ وہاں سے بھی دین کو لے کر جمع کرے گا. تو اس آیت پاک کے یعنی نزول میں تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارک ہے، کیونکہ جو فارس کے تھے سلمان فارس کے، اور آپ بھی فارسی نسل تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور آپ کے جو والد تھے وہ مجوسی تھے، آگ پرست تھے. کوفہ میں پھر آئے تو مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کے والد امام اعظم تو آپ کا لقب ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان. کیا نام ہے؟ نعمان. اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ثابت. کیا نام ہے؟ ثابت، یعنی نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. تو نعمان کا اصل لغوی معنی ہوتا ہے خون. نعمان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ خون. جسم میں جس طرح خون ہے تو انسان زندہ ہے، خون نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح دین اسلام میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ ایک خون کی مثال رکھتی ہے. تو یہ نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کی ولادت جو ہے سن 80 ہجری میں ہے. کس میں؟ سن 80 ہجری میں. اور آپ کی وفات شریف 150 ہجری میں ہے. 150 ہجری، 80 ہجری میں وصال ہے، اور 150 ہجری میں وصال ہے، اور 80 ہجری میں پیدائش. اور جو آخری صحابی دنیا سے پردہ فرمایا، آخری صحابی نے، وہ سن 91 یا 90 ہجری میں. اس کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں رہا. آخری صحابی عمر بن طفیل دوسی ہے، قبیلہ دوست تھا، اس کے یہ آخری صحابی ہیں عمر بن طفیل دوسی. تو آپ نے 17 صحابہ کا دور پایا اور ان سے ملاقات کی، اس لیے آپ کو شرف تابعیت حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ. یہ سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے جمع کیا قرآن یعنی پورے دین کو، فقہ کو، جو مسائل تھے ضرورت تھی ان کو جمع فرما دیا. اس کو کہتے ہیں تدوین دین. کیا ہو گیا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. چوتھی تطہیر آ گئی. یہ ہم پہلے کر چکے، پہلے بتانا تھا، یہ پہلے آپ کو بتا گئے. اب نمبر اس کا اب تھا. تو یہ چوتھی تطہیر ہے جو پہلے میں نے بتایا کہ جو چیزیں دین میں ملاوٹ کی گئی، جیسے دین اکبری بنایا گیا، اکبری دین بنایا گیا، اور پھر اس دور میں مجدد پاک نے اور دیگر ہر دور میں جو حق والے تھے، جو بھی دین پہ حملہ کسی نے کیا وہ ڈٹ کر مقابلے میں آ گیا اور دین کو خالص رکھا، دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دی. تو یہ کیا ہوا؟ تطہیر دین. آج بھی دور میں جو حق والے ہیں وہ کبھی دین میں کوئی چیز کو ملنے نہیں دیتے. یہ تو آپ بہت سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ میں سے کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میرے سالن میں کوئی گندگی ملے، میرے کھانے میں کوئی گندگی ملے، کوئی چاہتا ہے؟ آپ تو ملنے نہیں دیتے جتنی کوشش کریں، اور اگر آپ کا جہاں بس نہ چلے کوئی ملا دے تو پھر آپ وہ کھاتے نہیں ہیں. ملاوٹ ہو گئی نا.
تو حق والے ہر دور میں تطہیر دین کرتے ہیں، دین کو پاک رکھتے ہیں ان بدعتوں سے، رسم و رواج سے۔ جو دین نہیں ہوتا قوم نے ان کو دین سمجھا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اکثر قوم جو ہے یہ مزاروں پہ جانے کو دین سمجھتی ہے، عورتوں کو لے کر دین سمجھتی ہے، بڑا بڑا فرض سمجھتی ہے آستانوں پہ جانا۔ پھر قوالی کو قوم بڑا دین سمجھتی ہے۔ یعنی اس طرح کی جو خرافات ہیں، جس کو دین حرام فرماتا ہے، اس کو جنہوں نے ترقی اور شعور سمجھا ہوتا ہے تو حق والے ان پہ ڈنڈا اچھا چلاتے ہیں، تطہیر دین۔ سمجھ آئی؟ اب تطہیر دین کے بعد آخری مرحلہ حفاظت دین۔ حفاظت دین، اب بھائی حفاظت کریں گے تو دشمنوں کا تعارف ہوگا نا، ان دشمنوں سے بچنا ہے۔ یہ دین کے دشمن ہیں، جب دشمنوں کا تعارف ہوگا اور ان کو دشمن سمجھیں گے تو اپنا دین بچا لیں گے۔ یہ بات بھی آخر پہ اسی آیت پاک میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اسے عطا کرتا ہے، بہت بڑے فضل والا، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اچھا، مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہاں وہ قوم ہے جنہوں نے کتاب کو اپنی بش کے پیچھے پھینک دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے، ان کو کتاب پہلے ملی تھی مسلمانوں سے، وہ پہلے والے کتاب تھے، تو ان کو جب یہ کتاب دی گئی تو انہوں نے اس کتاب کی قدر نہ کی، کتاب کو بھول گئے، پیسے پس ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں مثال بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اب کیسی بنائی؟ فرمائی یحملوا کمثل الحمار یحمل اسفارا، عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو بہت سی کتابیں لادی ہوں، جس پر بہت سی کتابیں لادی ہوں۔ یعنی جو دین کو نہیں پہچانتا، خالص دین کو نہیں مانتا، نہیں بیان کرتا، اس کے پاس جتنی بھی کتابیں ہوں وہ گدھا ہے۔ اب گدھے کو گدھا عالم تھوڑا بن جاتا ہے اس کے اوپر کتابیں لاد دیں۔ تو لائبریریوں میں کتابیں سجا کر یہ دھوس دکھانے کہ ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں اور ہو دین سے اندھا، تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ سمجھ آئی؟ اب گدھا عقل مند ہوتا ہے، گدھا عالم ہوتا ہے، اس کے اوپر کتابیں ہزاروں لاد دیں، اسے کیا پتا کہ کتابوں میں کیا ہے؟ لائبریری سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہوتا، لائبریری میں کتنی کتابیں ہوتی، تو کیا اس کو پتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے؟ تو جی یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کے پاس کتابیں اتنی، فلاں کے پاس، ہاں کتابیں ہوں، ساتھ حق ہو، پھر وہ کتابیں ہیں۔ اور یہ جو کنجر آج کل کے جو بک رکھی ہوئی ہے اور ساتھ دھو دیتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ان کی مثال گدھے کی طرح۔ تو حفاظت جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے گدھوں کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس سے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال یہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے، آیتوں کو جھٹلانے والے جو ہیں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور بری مثال کیا ہوگی کہ او کھوتیا ہے گدھے۔ تو ایسے ملوڈوں، پیروں، مشک ڈنڈوں کو گدھا کہنا، جو قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی حق مانتے نہیں ہیں، وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جو دین کو مانتے نہیں یا اس میں ملاوٹ چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرمایا، اور ظالموں کو ہدایت ملتی نہیں۔ اب ہم قریب ہوتے ہیں، توجہ ہوئے سب بچے، سیدھے بیٹھو شاباش۔ تو یہ ہم نے کتنی باتیں سیکھی؟ 5 باتیں۔ سب سے پہلے تمکین، تکمیل، پھر تمکین، پھر تدوین، پھر تطہیر، پھر حفاظت۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آج کا ہمارا اس ترتیب کے حوالے سے
یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے. اب کسی کے پاس تکمیل کا دعویٰ ہے تو تمکین کا دعویٰ ہے، اپنے اوپر دین نافذ نہیں اور چلے ہیں ملک میں اسلام لانے کے لیے. تمکین دین کو یعنی قائم کرنا، اب اپنے اوپر تو نافذ نہیں، چلے ہیں دین لانے تخت پہ. رنے ان کی جو ہیں وہ روڈوں پہ ہیں، کہہ رہے ہیں ہم دین لا رہے ہیں. کرین نو دیا جے پرچی اسی دین لے ہونا، کنجرو تواڈیاں رنا تے کروں باہر آ گئی. رنا تے دین تسی اپنا نہیں نافذ کر سکے تے تخت تسی مٹی سوا لونا. سمجھ آ گئی بات؟ تو ایسے چکروں میں مت پڑنا کسی کے. یہاں ہم بات ختم کرتے ہیں. پہلی جو ترتیب آپ کو بتائی تھی ذوات مقدسہ کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے، اس کو اجمالی میں دہرا دیتا ہوں. ایک ترتیب ہے ذوات مقدسہ کے حوالے سے اور ایک ترتیب ہے احکام شرعیہ عملیہ کے حوالے سے. ذوات کے حوالے سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالی، اور پھر قرآن کریم، پھر رسول کریم، پھر ازواج مطہرات، پھر بنات رسول، پھر ہاں اس میں تھوڑا ذہن میں رکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تیسرا نمبر ہو گیا نا. چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام ہیں، چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام، اور پانچویں پہ ازواج مطہرات و بنات. کتنی ہو گئی؟ 5. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، 3 تو 5 ہو گئے. چھٹے نمبر پہ اولیاء کاملین، 7ویں نمبر پہ علماء حق ربانیین، علماء حق اہل سنت. کتنی ہوگی ترتیب؟ 7. بس یہ 7 اجمالی آ گیا، سب اس میں اجمال آ گیا. یہ ترتیب ہے. احکام کے حوالے سے سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، اس کے بعد فرائض، اس کے بعد سب بولا کرو، سنت موقت، اس کے بعد نوافل، اس کے بعد فروعات. 8 ہو گئے. کتنے؟ یہ احکام ترتیب میں مستحبات پہ لیے ہوئے سب کچھ، فروعات پہ جھگڑے ہیں، مستحب پہ عمل مستحب والا ہے، اور مناظرے مجادلے جو ہیں وہ فروعات پہ. عقائد ختم. سمجھ آ گئی؟ تو یہ سمجھ آ گئی بات کی. احکام شریعہ کتنے بتائے تھے ہم نے؟ 11. اور ادلہ شریعہ کتنے تھے؟ 4. اس کے ساتھ اور کتنے بتائے؟ ادلہ شریعہ 4. تو آپ مستقل 4 ہیں نا، قرآن سنت اجماع قیاس شرعی، اور ضمنی جو ہیں وہ بھی 4 ہیں. بس اس کو دہرا کر بات ختم کر رہے ہیں. 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ تحمل صحابہ. تحمل صحابہ یعنی جس عمل پہ صحابہ کا عمل ہو گیا، جس چیز پہ، وہ بھی ایک دلیل بن گیا. تحمل صحابہ جیسے 20 تراویح جو ہے یہ تحمل صحابہ سے ثابت ہے، تو یہ بھی عمل ہو گیا، حکم آ گیا شرف، اسے تحمل صحابہ کہتے ہیں. اور چھٹے نمبر پہ کیا تھا؟ چھٹے نمبر پہ مسالے مراسلہ. کتنے ہو گئے؟ 7ویں نمبر پہ اسلاف کے قوانین، 7 ہو گیا. اور 8ویں نمبر پہ عرف. کیا؟ عرف یعنی رواج، جو ایک اچھا رواج ہو وہ بھی دلیل ہوتی ہے معاشرے میں، اچھا رواج. یہ کتنے ہو گئے؟ 8. اور وہ کون سا رہ گیا؟ استحسان. یعنی جس کو ایمان والے لوگ جس عمل کو اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 9. ادلہ کتنے ہو گئے؟ 9. احکام کتنے ہو گئے؟ 11. اور ترتیب میں کتنی ذوات ہو گئیں؟ ترتیب میں 7. یہ ہمارا ایک بنیادی بات ہے سمجھنے سیکھنے کی.
جو آج ہم نے پڑھی، اور اس کو ہم پھر بھی گاہے گاہے دہرائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دینی سپاہی سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔